بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 23 کی تفسیر۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تمہیں کچھ شک ہے جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا۔ اس پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کا بیان ہوا، اور یہاں سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ کی بے مثل کتاب ہونے کی دلیل بیان فرمائی جا رہی ہے، جو طالب صادق کی اور منکروں کو عاجز کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل قرآن ہے۔ لہٰذا اس رکوع میں ترتیب سے ان سب کو بیان کیا گیا ہے۔ علی عبدنا، اپنے خاص بندے پر۔ اس آیت میں خاص بندے سے مراد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس انداز تعبیر میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبیت کی طرف اشارہ ہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ آیت کے اس حصے میں اور اس کے بعد والی آیت میں قرآن کے بے مثل ہونے پر دو ٹوک الفاظ میں ایک دلیل دی جا رہی ہے کہ اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز کرنے والوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ اگر تم قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں بلکہ کسی انسان کی تصنیف سمجھتے ہو، کیونکہ تم بھی انسان ہو، لہٰذا اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ جو فصاحت و بلاغت، حسن ترتیب، غیب کی خبریں دینے اور دیگر امور میں قرآن پاک کی مثل ہو۔ اور اگر ایسی کوئی صورت بلکہ آیت تک نہ بنا سکو تو سمجھ لو کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کرنے والوں کا انجام دوزخ ہے، جو بطور خاص کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ چیلنج قیامت تک کے سب انسانوں کو ہے۔ آج بھی قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف کہنے والے کفار تو بہت ہیں، مگر قرآن کی مثل ایک آیت بنانے والا آج تک کوئی سامنے نہیں آیا، اور جس نے اس کا دعویٰ کیا چند ہی دنوں میں خود ہی کھل کر سامنے آ گیا۔ قرآن پاک وہ بے مثل کتاب ہے کہ لوگ اپنے تمام تر کمالات کے باوجود قرآن پاک جیسا کلام بنانے سے عاجز ہیں، اور جن انس مل کر بھی اس کی آیت جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے، اور کوئی بھی اس چیلنج کو قیامت تک نہیں پورا کر سکتا۔ عرب کے لوگ فصاحت و بلاغت کے میدان میں مشہور تھے، اور ان کی صفوں میں بہت سے ایسے لوگ موجود تھے جو بلاغت کے فن میں اعلیٰ ترین منصب رکھنے والے، عمدہ الفاظ والے، چھوٹے اور بڑے جملوں کو بڑی فصاحت سے تیار کرنے والے تھے، اور تھوڑے کلام میں بہترین تصرف کر لیتے تھے، اپنی مراد کو بڑے عمدہ انداز میں بیان کرتے تھے۔ ان اہل عرب کو فصاحت و بلاغت کے میدان میں اگر کسی نے عاجز کیا ہے تو وہ کلام قرآن پاک ہے۔ اس مقدس کتاب کی فصاحت و بلاغت نے اہل عرب کی عقلوں کو بھی حیران کر دیا، اور وہ اپنی مثل لانے سے عاجز کر دیا۔ تلاوت قرآن کی تاثیر۔ قرآن پاک بے مثل ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اسے پڑھنے والے اور سننے والے کبھی سیر نہیں ہوتے اور نہ ہی اس سے اکتاتے ہیں، بلکہ وہ اس کی جتنی زیادہ تلاوت کرتے ہیں اتنی ہی زیادہ شیرینی اور لذت پاتے ہیں۔ غیب کی خبریں۔ قرآن پاک میں مستقبل کے متعلق خبریں دی گئی، وہ تمام پوری ہوئیں۔ مثلاً زمانہ نبوی میں رومیوں کے ایرانیوں پر غالب آنے کی خبر دی گئی تو وہ 100% پوری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پر اسی طرح سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔